بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے زنا سے ایک بچہ پیدا کیا ہے۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت کی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ شادی ہوئی تو شادی کی پہلی ہی رات ہی وہ بوڑھا مرد اس عورت کے پیٹ پر ہی فوت ہو گیا اور اس وقت تک اس کا انزال بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے کچھ ماہ بعد اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کے جو ستیلے بیٹے تھے اور اس مرد کے جو بھائی تھے انہوں نے اس عورت کو پکڑا اور پکڑ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو پیش کیا اور معاملے پر گواہ بھی پیش کیے کہ اس نے زنا کے ذریعے یہ بچہ جنا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی تو پہلی رات ہی مر گیا تھا اور پھر اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معاملے کو دیکھا اور جب گواہوں نے گواہیاں دیں تو اس کے بعد آپ نے حد جاری کر دی۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حد جاری کی تو کوتوال اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تو اس عورت نے دیکھتے ہی پکارا کہ یا علی میری مدد کیجیے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ اس کو کدھر لے جا رہے ہو اور کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے تمام واقعہ سنایا اور واقعہ سنانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی سنایا اور بتایا کہ ان کے حکم کے مطابق ہم اس کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ اس کو واپس لے چلیں اور میں آتا ہوں اور میں آ کر خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو وہ واپس ہو لیے اور واپس جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب اس کو واپس لے کر کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر علی نے ایسے کہا ہے تو یقیناً کوئی ایسی بات ہے جس کو میں نہیں جانتا اور وہ جانتے ہوں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں سیدنا علی علیہ السلام بھی وہاں پر آ گئے اور آپ نے آ کر ان کے جو مدعی تھے ان سے دوبارہ مقدمے کو سنا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ اس نے یہ بچہ زنا سے ہی پیدا کیا ہے اور اس نے یہ بچہ اپنے اصل خاوند سے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس میں تو اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا کر سکتا، اور ساتھ ہی گواہیاں بھی پیش کر دی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب اس کو واپس جانے دو اور کل صبح دوبارہ پیش ہونا، میں دوبارہ مقدمہ سننے کے بعد اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ معاملہ دیکھ کر اور سیدنا علی علیہ السلام کا فرمان سن کر خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ کل دوبارہ پھر عدالت لگے گی اور دوبارہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رات کے وقت وہ عورت اپنے خدا کے حضور سر بسجود رہی اور دعائیں مانگتی رہی کہ اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے اور میری مدد فرما۔ اگلے دن جب اس عورت کو لایا گیا تو ساتھ اس کا وہ بچہ جو کہ بڑا ہو چکا تھا وہ بھی لایا گیا اور حضرت علی علیہ السلام اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں وہاں پر موجود تھے اور دوبارہ مدعی اس عورت کو لے کر حاضر ہوئے۔
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کی عمر کے جو برابر باقی بچے ہیں، مدینے کے جو اور بچے ہیں، ان کو بھی بلایا جائے اور ان تمام کو اکٹھا کیا جائے۔ تو اس طرح مدینے کے دوسرے بچوں کو بلایا گیا اور ان کو اکٹھا کر دیا گیا اور ان کے درمیان میں وہ بچہ بھی کھڑا کر دیا گیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام بچے کھیلنے لگیں۔ جب بچے کھیل رہے تھے تو اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اے بچوں فوراً بیٹھ جاؤ۔ تمام بچے ایک دم بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ فرمایا کہ تمام بچے ایک دم کھڑے ہو جاؤ۔ تمام بچے کھڑے ہو گئے، مگر وہ بچہ جو اس بوڑھے آدمی کا تھا اور اس عورت کا تھا، اس نے پہلے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائی اور ٹیک لگانے کے بعد کھڑا ہوا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا یہ مشق دہرائی اور یہ مشق دہرانے کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے آدمی کا ہے اور یہ میراث کا برابر کا حقدار ہے جتنا کہ اسلام نے اس کو دیا ہے، اور یہ عورت اس نے کوئی زنا کسی قسم کا زنا نہیں کیا ہے اور یہ اس پر جھوٹا الزام ہے، اور جنہوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان پر جھوٹا الزام لگانے کی حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے علی علیہ السلام، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ بچہ واقعہ ہی اس بوڑھے آدمی کا ہے اور یہ اسی عورت کا ہے اور اسی مرد کا ہے، جبکہ یہ عورت زنا سے مبرہ ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے خدا نے وہ کچھ سکھایا ہے جو کہ کسی اور کو نہیں سکھایا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب میں نے بچوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ بچہ ٹیک لگا کر ہی بیٹھتا ہے، اور جب کھڑا ہونے کا حکم دیا تو اس وقت وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے بچے جو ہیں وہ فوراً ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اس بوڑھے کا نطفہ ہی ہے، کیونکہ بوڑھے کی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ ٹیک لگا کر اٹھتا بیٹھتا تھا، تو اس لیے اس کا نطفہ بھی کمزور ہی تھا، اور یہ بچہ بھی اپنے باپ کی وجہ سے ویسے ہی ٹیک لگا کر اٹھتا اور ویسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، اور دوسرے بچے اس کے بنسبت پھرتی کے ساتھ ایک دم اٹھتے ہیں اور ایک دم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ بچہ اس بوڑھے آدمی کا ہے اور یہ عورت سچ کہتی ہے اور اس کے جو وارث ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی ذہانت کی داد دی، اور اس کے علاوہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ ناممکن تھا اور جو مجھ سے غلط سرزد ہو رہا تھا، حضرت علی نے اس غلطی سے بھی بچا لیا اور اس عورت کی جان بھی بچا لی، اور اس بچے کو جو کہ یتیم ہو چکا تھا میراث سے حق بھی دلوا دیا۔